نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابیہ نے آپ سے پوچھا، صحیح حدیث ہے، کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں ایک عورت نے اپنے پیدا ہونے والی بچی کو دفنایا، زندہ دائی سے کہا. پہلے زمانے میں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ عورت بچہ جنتی تھی، وہ دائی سے جو ہوتی تھی نا اس وقت اس کی مدد کرنے والی، اس سے کہتی تھی کہ اگر لڑکی ہے نا تو مجھے اس کی شکل دکھائے بغیر زندہ دفن کر دینا، کیونکہ ماں میں ایک بہرحال ممتا ہوتی ہے نا، جب بچی کی شکل دیکھے گی تو جذبات ہو جائیں گی. بیٹی ہے تو مجھے دکھائے بغیر کیا کر دینا، زمین میں دفن کر دینا. مکہ میں آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. تو ان صحابی یا صحابیہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس بچی کا کیا ہوگا، یعنی اس دفن کرنے والی کا کیا ہوگا جس نے یہ ظلم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوائدۃ والموعودۃ فی النار، وائدہ جو زندہ دفن کرنے والی اور جس کو زندہ دفن کیا گیا، دونوں جہنم میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ جس کو زندہ دفن کیا گیا وہ بھی چونکہ اس کا والدین بھی کافر تھے تو آپ نے فرمایا وہ بھی جہنم میں، جس بچی کو دفن کیا گیا، اور جس نے دفن کیا وہ بھی کیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. صرف اس حدیث کی بیس پہ کیا کوئی عقیدہ بنا سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے عقیدہ بنایا کہ نابالغ جو کافروں کے نابالغ بچے ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اس کے بیس پہ نا بعض ایسے علماء گزرے جن کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ، کہتے ہیں بھائی حدیث صحیح آ گئی، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ نابالغ بچی جو جس کو دفن کیا گیا وہ بھی جہنم کی آگ میں، تو بس دیٹس آل، اب ہمیں عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا. اور اس سے انہوں نے عقیدہ نکالا کہ چونکہ وہ بچی کافروں کی اولاد تھی تو کافروں کے نابالغ بچے جب مر جاتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ جیسے مسلمانوں کے نابالغ بچے مر کے کہاں جاتے ہیں؟ جنت میں جاتے ہیں. تو کافروں کے بچے کہاں جاتے ہیں؟ جہنم میں. یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے باقاعدہ، لیکن جمہور کی کیا رائے ہے؟ بھائی صرف ایک حدیث کو نہیں دیکھا جائے گا، متواتر کیا ہے، تواتر سے کیا بات ثابت ہے؟ تواتر سے قرآن ہے،